بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا اکنامکس کا دوسرا لیکچر ہے، جس میں فرسٹ لیکچر میں نے آپ کو کچھ کنسیپٹس جو تھے وہ سمجھائے تھے اور باقی کچھ کنسیپٹس رہ گئے تھے۔ اب آج وہ جو ریمیننگ کنسیپٹس ہیں اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے پھر دوبارہ میں آپ کو تھوڑی سی اس کی ڈیفینیشنز بتا دیتا ہوں۔ ہم نے نیشنل انکم کی پہلے ڈیفینیشنز پڑھی تھی، مارشل کی ڈیفینیشن تھی، فشر کی تھی اور گارڈنر ایکلے کی ڈیفینیشن تھی۔ اس کے بعد ہم نے ان کے ڈیفرنٹ کنسیپٹس جو تھے ان کو ڈسکس کرنا ہم نے شروع کر دیا تھا۔ تو پہلا ہمارا کنسیپٹ بنا تھا گراس نیشنل پروڈکٹ۔ ہم نے اس کا ڈسکس کیا تھا کہ ایگریگیٹ آف گڈز اینڈ سروسز وچ از پروڈیوسڈ ود دا انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل ریسورس آف دا کنٹری از کالڈ گراس نیشنل پروڈکٹ۔ پھر ہم نے دوسرے بات ڈسکس کی تھی، دوسری اس کا کنسیپٹ ڈسکس کیا تھا نیٹ نیشنل پروڈکٹ، کہ اگر ہم گراس نیشنل پروڈکٹ میں سے ڈیپریسیشن کو مائنس کر دیں گے تو ہمارے پاس نیٹ نیشنل پروڈکٹ آ جائے گی۔ اور ڈیپریسیشن کیا تھا؟ کسی بھی مشینری کی مینٹیننس کے اخراجات جو ہوتے ہیں، ویئر اینڈ ٹیئر ایکسپینڈیچرز جو ہوتے ہیں، وہ ہمارے ڈیپریسیشن کہلائیں گے۔ اور اگر ہم ڈیپریسیشن کو مائنس کر دیں گے تو ہمارے پاس نیٹ نیشنل پروڈکشن آ جائے گی۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، خام ملکی پیداوار، کہ جو ہم نے ود ان دا انٹرنل ریسورسز ود ان دا کنٹری جو ہم نے پروڈیوس کی تھی ایگریگیٹ آف گڈز اینڈ سروسز، وہ ہماری گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کہلائیں گی۔ اب دیکھیں پھر یہ بھی ہمارے پاس گراس فارم میں ہے، اس کو ہم نے خالص کرنا ہے، اس میں سے کچھ غیر ضروری چیزیں ہم نے نکالنی ہیں۔ تو اس میں سے ہم اگر ڈیپریسیشن کو مائنس کر دیں گے تو ہمارے پاس نیٹ ڈومیسٹک پروڈکٹ آ جائے گی، خالص ملکی پیداوار آ جائے گی۔ نیکسٹ ہے جی نیشنل انکم، قومی آمدنی کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم مارشل کی ڈیفینیشن لکھ دیں گے تو یہ ہماری قومی آمدنی کی تعریف ہو جائے گی اس جگہ پر۔ اب ہم نے یہاں پر ایکسپلین کرنا ہے اس کا فارمولا۔ اف آل دا انڈائریکٹ ٹیکسز آر ڈیڈکٹیڈ فرام نیٹ نیشنل پروڈکٹ، اگر ہم نیٹ نیشنل پروڈکٹ میں سے NNP میں سے انڈائریکٹ ٹیکسز کو مائنس کر دیں اینڈ سبسڈیز آر ایڈڈ، اور اس میں جو آنے ہیں وہ جمع کر دیے جائیں، تو ہمارے پاس نیشنل انکم آ جائے گی۔ یہ کیلکولیشن ہے، فارمولے کی کیلکولیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ڈیفینیشن آپ لکھیں گے تو مارشل کی ڈیفینیشن ہی یہاں لکھی جائے گی۔ کیا ہے جی؟ اور دیکھیں ایک بات اور بھی کہ ہر ہیڈنگ کے ساتھ فارمولا لکھا ہوا ہے، آپ نے وہ فارمولا ضرور لکھنا ہے، کیونکہ وہ فارمولا ہی اس ہیڈنگ کی، اس کنسیپٹ کی ڈیفینیشن ہے ایک قسم کی۔ اگر ہم NNP میں سے انڈائریکٹ ٹیکس مائنس کر دیں اور سبسڈیز ایڈ کر دیں، اگر خالص قومی پیداوار میں سے بالواسطہ ٹیکس منہا کر دیے جائیں اور ایانے جمع کر دیے جائیں تو ہمارے پاس نیشنل انکم آ جائے گی کیلکولیشن کی۔ اب یہ انڈائریکٹ ٹیکسز کیا ہوتے ہیں؟ اس کی ڈیفینیشن دیکھیں لکھی ہے بالواسطہ ٹیکس کی۔ اٹ از اے ٹائپ آف ٹیکس وچ از امپوزڈ آن ون پرسن بٹ مے بی شفٹڈ ٹو اندر پرسن۔ ایسا ٹیکس ہوتا ہے جو امپوز تو کسی ایک شخص پر ہوتا ہے، لیکن اس کے فائنل برڈن کو کسی ہم دوسرے شخص پر منتقل کر سکتے ہیں، وہ ہمارے انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں۔ تو اگر ہم NNP میں سے اس انڈائریکٹ ٹیکسز کو مائنس کر دیں گے تو ہمارے پاس نیشنل انکم آ جائے گی۔ انڈائریکٹ ٹیکسز کیا ہے جی؟ سیلز ٹیکس اس کی سب سے بیسٹ ایگزامپل ہے۔ سیلز ٹیکس، ہم کوئی بھی چیز خریدنے جاتے ہیں اس پہ اس کی قیمت کے ساتھ ساتھ ہم اس کا سیل ٹیکس بھی پے کر کے آتے ہیں۔ کیا ہم سیلر ہیں؟ ہم بائر ہیں، ہم چیز خرید رہے ہیں۔ اگر ہم سے گورنمنٹ ٹیکس لینا چاہتی ہے تو ہم سے بائنگ ٹیکس لے لے۔ جو سیلر ہے، جو سیل کر رہا ہے، وہ سیلز ٹیکس دے۔ سپوز کسی چیز کی قیمت 20 روپے ہے تو اس کے اندر 5 روپے سیل ٹیکس اس نے ایڈ کر دیا تو وہ مجھ سے 25 روپے لے رہا ہوتا ہے۔ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ سیلر سے سیلز ٹیکس لیا جائے، بائر سے بائنگ ٹیکس لیا جائے، لیکن دیکھیں کیا ہوا، سیلز ٹیکس سیلر پر لگایا گیا تھا لیکن اس نے اس کو کسٹمر پر شفٹ کر دی ہے، کسی اور شخص پر شفٹ کر دی ہے، تو بائر جو ہے وہ سیلز ٹیکس کو پے کر رہا ہوتا ہے۔ تو اٹ از ٹائپ آف ٹیکس وچ از امپوزڈ آن ون پرسن، ایک شخص پہ لاگو ہوا ہے بٹ پیڈ بائی دا ادر پرسن، لیکن دوسرا شخص اس کو پے کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے ٹیکسز کو انڈائریکٹ ٹیکس کہلاتا ہے۔ اس کے انورس ایک اور ٹیکس ہوتا ہے جو جس پر امپوز ہوتا ہے، جسے ڈائریکٹ ٹیکس کہتے ہیں، جس پر امپوز ہوتا ہے وہی اسے پے کرتا ہے، اسے کسی اور پر شفٹ نہیں کر سکتے۔ تو انڈائریکٹ ٹیکسز کو اس میں سے مائنس کر دیں گے۔ اور دوسرا ہم نے کیا کہا، پلس سبسڈیز آنے اس میں ایڈ کر دیے جائیں گے۔ سبسڈیز کیا ہوتی ہیں؟
دیکھیں سم ٹائم سم پارٹ آف دا پرائس از پیڈ بائی دا گورنمنٹ. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی قیمت کا کچھ حصہ جو ہے وہ گورنمنٹ پے کرتی ہے. کیوں پے کرتی ہے؟ تاکہ ایگریگیٹ کنزمپشنز کو بڑھایا جائے. یوٹیلٹی سٹورز پر دیکھ لیں, جو چیز آپ کو مارکیٹ میں کسی ایک ریٹ پر مل رہی ہے تو یوٹیلٹی سٹور پر وہ چیز آپ کو اس سے کم پرائس پر مل رہی ہوگی. اگر آپ کو یوٹیلٹی سٹور سے کوکنگ آئل مارکیٹ میں اگر کوکنگ آئل کی پرائس 250 روپے ہے تو یوٹیلٹی سٹور سے آپ کو وہ 230 روپے اگر مل رہا ہے تو وہ 20 روپے کی جو کنسیشن ملی ہے ہمیں وہ سبسڈی کہلائے گی. یہ 20 روپے گورنمنٹ اپنے اکاؤنٹ میں سے, اپنے کھاتے میں سے اس کمپنی کو پے کر رہی ہوتی ہے. کمپنی کے پاس وہی 250 روپے ہی جاتے ہیں جو اس کا اوپن مارکیٹ میں ریٹ ہوتا ہے. تو سم ٹائم گورنمنٹ pays some part of the price in order to increase the aggregate demand is called subsidies. بعض اوقات اشیاء کی قیمتوں کا کچھ حصہ حکومت ادا کرتی ہے تاکہ مجموعی صرف میں اضافہ کیا جا سکے, اسے اعانہ کہا جاتا ہے. تو اگر ہم NNP میں سے انڈائریکٹ ٹیکسز کو مائنس کر دیں اور اس میں سبسڈیز کو ایڈ کر لیں گے تو ہمارے پاس نیشنل انکم آ جائے گی. اگین میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے فارمولہ ضرور لکھنا ہے کیونکہ فارمولہ جو ہے وہ اس کی پوری ڈیفینیشن کو ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے. نیکسٹ آ گیا جی پرسنل انکم, شخصی آمدنی. اگر ہم یہاں پر ایکلے کی ڈیفینیشن لکھ دیں, ایکلے کی ڈیفینیشن کا فرسٹ پارٹ جس میں اس نے کہا تھا کہ ایک انڈیویجول کی ارننگ وہ ہوتی ہے جو وہ خود کماتا ہے یا اس کی پراپرٹی کما کے دیتی ہے, یہ پرسنل انکم ہے. آگے جو سم آف دا انڈیویجول انکم وہ نہ لکھنا, وہ پوائنٹ ہم نے نہیں لکھنا. تو ہمارے پاس اگر اتنا سا ہم پارٹ لکھ لیں گے یہ ہمارے پاس پرسنل انکم کی ڈیفینیشن بن سکتی ہے. پرسنل انکم کی پراپر ڈیفینیشن, پرسنل انکم مینز دا انکم وچ انڈیویجولز ارن ایٹ دیئر اون ڈیورنگ دا پیریڈ آف 1 year. جو افراد خود کماتے ہیں ایک سال کے عرصہ میں وہ پرسنل انکم کہلائے گی. پرسنل انکم میں کیا ہے, نیشنل انکم میں اگر ہم ٹرانسفر پیمنٹس ایڈ کر دیں پلس ڈائریکٹ ٹیکسز اس میں ایڈ کر دیے جائیں اور مائنس انڈسٹریبیوٹیڈ پروفٹس جو ہے وہ اس میں اگر ہم شامل کر لیں گے, مائنس کر لیں گے تو ہمارے پاس پرسنل انکم آ جائے گی. تو فارمولہ میں لکھ دیتا ہوں کہ نیشنل انکم پلس ٹرانسفر پیمنٹس پلس ڈائریکٹ ٹیکسز اور مائنس انڈسٹریبیوٹیڈ پروفٹ. انڈسٹریبیوٹیڈ پروفٹ تو ہمارے پاس پرسنل انکم آ جائے گی PI, پرسنل انکم. جی 1 by 1 ذرا ان چیزوں کو بھی ایکسپلین کریں. نیشنل انکم تک تو ہم نے اوپر سارا یہ ڈسکس کر لیا. اب ٹرانسفر پیمنٹس کیا ہوتی ہیں؟ ٹرانسفر پیمنٹس آر دا پیمنٹس وچ آر میڈ وداؤٹ اینی اکنامک ایکٹیویٹی. ایسا معاوضہ ہے جو جس کے بدلے میں کسی قسم کی کوئی محنت نہ کروائی جائے. دیکھیں ہم لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو جس شخص کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں کیا اس سے ہم کسی قسم کا کام کرواتے ہیں؟ اگر ہم کسی کو گفٹ دے رہے ہیں تو کیا ہم اس سے کسی قسم کی سروسز کرواتے ہیں؟ تو یہ ہم جو کچھ بھی ہم ایسی پیمنٹس کر رہے ہیں, صدقات ہیں, خیرات ہیں, پینشنز ہیں, اسکالرشپس ہیں, ایسی بہت سی اور چیزیں ہیں جو کہ ہم بغیر کسی محنت کے حاصل کر رہے ہیں یا دے رہے ہیں, وہ ساری کی ساری ہماری ٹرانسفر پیمنٹس کہلائیں گی. وچ آر پیڈ ود آؤٹ اینی اکنامک ایکٹیویٹی, جس کے بدلے میں کسی قسم کی محنت نہیں کرنی پڑتی. تو زکوٰۃ, صدقات, خیرات وغیرہ یہ سب ہماری ٹرانسفر پیمنٹس ہی کہلائیں گی. تو ان ٹرانسفر پیمنٹس کو پرسنل انکم میں ہم نے نیشنل انکم کے ساتھ پلس کر لینا. پھر ڈائریکٹ ٹیکسز بھی اس میں شامل ہوں گے. انڈائریکٹ ٹیکسز تو ہم نے نیشنل انکم میں سے نکال دیے تھے, اب پرسنل انکم میں ڈائریکٹ ٹیکسز شامل ہیں کیونکہ ابھی یہ آپ نے پے کرنے ہیں. اس کے بعد انڈسٹریبیوٹیڈ پروفٹ, کمپنیز جو ہوتی ہیں جوائنٹ اسٹاک کمپنیز جسے ہم کہتے ہیں, ان کے پروفٹ جو ہوتا ہے اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. سپوز ایک کمپنی کو 100 روپے منافع ہوا ہے تو انہوں نے اس میں سے 70 روپے منافع تو سارے اپنے شیئر ہولڈرز کو تقسیم کر دینا, ڈسٹریبیوٹ کر دینا, لیکن 30 روپے منافع جو ہے وہ انڈسٹریبیوٹیڈ پروفٹ ہوگا, پڑا رہے گا کمپنی کے بعد. کمپنی اس کو دوبارہ کاروبار میں ری انویسٹ کرے گی, کاروبار کا حجم بڑھانے کے لیے ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو انڈسٹریبیوٹیڈ پروفٹ جو ہے وہ اس میں سے ہم مائنس کر لیں گے تو ہمارے پاس پرسنل انکم آ جائے گی. ڈائریکٹ ٹیکس جی دوسری اس میں دیکھیں, اب ٹرانسفر پیمنٹس کی بتا دیں میں نے آپ کو. اب ڈائریکٹ ٹیکسز کیا ہے؟ ڈائریکٹ ٹیکس جس شخص پر امپوز کیا جاتا ہے وہی اسے پے کرتا ہے, اس کے برڈن کو کسی دوسرے پر شفٹ نہیں کر سکتا. پراپرٹی ٹیکس اس کی بیسٹ ایگزامپل ہے. اگر میری پراپرٹی پر کوئی ٹیکس لگا ہے
प्रॉपर्टी टैक्स, अगर मेरी प्रॉपर्टी पर कोई टैक्स लगा है तो वो मैं पे करूंगा, मैं इसे किसी दूसरे पर शिफ्ट नहीं कर सकता। मेरी इनकम पे अगर टैक्स लगा है तो वो मैं पे करूंगा, मैं इसे किसी दूसरे पर शिफ्ट नहीं कर सकता। देखिए सेल्स टैक्स था कि अगर आपका सेल टैक्स लगता है तो आप किसी दूसरे पर शिफ्ट कर दें। कस्टम ड्यूटी अगर लगती है कि मैं बाहर से एक गाड़ी मुल्क में लेकर आना चाहता हूँ और बेचना चाहता हूँ उसे, तो बाहर से गाड़ी परचेज की, उसको बॉर्डर क्रॉस करवाते हुए मैंने कुछ कस्टम पे किया, उसके कुछ ट्रांसपोर्ट का खर्चा आया, सारा ऐड करके उसकी प्राइस में शामिल कर दूंगा और मैं किसी और शख्स से वो सारा कस्टम ले लूँगा। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स क्या होगा, किसी दूसरे पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता। तो ये हमारी पर्सनल इनकम बन जाएगी कि नेशनल इनकम प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स प्लस डायरेक्ट टैक्सेस माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। नेक्स्ट हमारी है कंसेप्ट है 7 जो है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी। देखें एक शख्स ने जो आमदनी कमाई है, जैसे शख्सी आमदनी हमने कहा था, क्या वो खुद कंज्यूम नहीं कर सकता? सारी आमदनी जो कुछ भी हमने बनाया था उसे हम अपनी मर्जी से कंज्यूम नहीं कर सकते, उसमें से कुछ हमने ज़रूरी अदायगियाँ करनी हैं। अगर हम पर्सनल इनकम में से माइनस कर दें कंपल्सरी पेमेंट्स, देखिए मैं ऐसे कह रहा हूँ, उसने हालांकि लिखा हुआ होगा कि उसने डायरेक्ट टैक्स पे करना है, तो हमारे पास डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम आ जाएगा। कंपल्सरी पेमेंट, देखिए मैं अगर सपोज मेरी इनकम 10,000 है, मैं वो 10,000 रुपये कैशियर से लेकर घर आया हूँ, तो वो सारे के सारे पैसे मैं अपनी मर्जी से कंज्यूम नहीं कर सकता। अभी मुझे उसमें से कुछ कंपल्सरी पेमेंट पे करनी है। वो 10,000 जब मैं घर लेकर आया, अगर मुझ पर ज़कात फ़र्ज़ है, उसमें से ज़कात कुछ बनती है, तो जब तक मैं उस 10,000 रुपये में से ज़कात नहीं पे करूँगा, मैं उसे अपनी मर्जी से कंज्यूम नहीं कर सकता। अगर मुझ पर किसी किस्म का टैक्स लगा हुआ है, तो वो जब तक मैं टैक्स पे नहीं करता तो मैं उसको उन पैसों को अपनी मर्जी से कंज्यूम नहीं कर सकता। अगर मैंने किसी का उधार देना है, कोई चलान पे करना है, कोई फाइन पे करना है, तो वो कंपल्सरी पेमेंट, सारा कॉमन वर्ड मैंने एक लिख दिया कंपल्सरी पेमेंट। जब वो कंपल्सरी पेमेंट्स आप पे कर देंगे, मैंने पैसे लेकर आया, मैं अपनी सैलरी लेकर आया, मैंने उसमें से ज़कात दे दी, मैंने उसमें से सदक़ात खैरात सब कुछ दे दिया, टैक्सेस पे कर दिए, फाइन पे कर दिया, उधार दे दिया, उसके बाद जितने पैसे मेरे पास बचे मैं उसको अपनी मर्जी से डिस्पोज कर सकता हूँ। देखिए क्या लिखा है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, ऐसी इनकम है जिसे आप अपनी मर्जी से चाहें तो कंज्यूम कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। तो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या है कि अगर पर्सनल इनकम में से कंपल्सरी पेमेंट्स माइनस कर दी जाए तो हमारे पास डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, पर कैपिटा इनकम, फी कस आमदनी, पर हेड इनकम, हर शख्स के हिस्से में कितनी इनकम आ रही है, इसे हम पर हेड इनकम भी कह सकते हैं। एवरेज इनकम भी इसके बारे में लिखा हुआ होगा। फी कस आमदनी का एक फार्मूला है, पर कैपिटा इनकम PCI इज इक्वल टू नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। अगर हम कौमी आमदनी को पूरी आबादी के साथ तकसीम कर दें तो हमारे पास पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। देखिए सपोज करें हमारी नेशनल इनकम जो है वो है 3,000 रुपये और पाकिस्तान में 10 लोग रहते हैं, तो हर शख्स के हिस्से में देखिए कितनी आमदनी आ गई, 300 रुपये आमदनी आ जाएगी। ये क्या है, पर हेड इनकम है, पर कैपिटा इनकम। इसका फार्मूला देखिए लिखा हुआ था, इफ इट इज द एवरेज पर एनम इनकम ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री, इफ वी डिवाइड अ नेशनल इनकम बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री वी विल गेट पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री। कौमी आमदनी, कुल कौमी आमदनी बटा कुल आबादी से तकसीम कर दिया जाएगा तो हमारे पास पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। जी नेक्स्ट, रियल नेशनल इनकम, हकीकी कौमी आमदनी, और फिर है नॉमिनल नेशनल इनकम या हमारी ज़री कौमी आमदनी। हकीकी रियल इनकम क्या होता है, इनकम इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड रियल इनकम। अशिया व खिदमात की सूरत में जो भी आमदनी होगी वो हमारी हकीकी कौमी आमदनी कहलाएगी। देखिए अगर आप ये कहा जाए कि पाकिस्तान ने 10 मन गंदम एक्सपोर्ट की है, 10 मन गंदम पैदा की है, ये हमारी हकीकी आमदनी कहलाएगी। अब वो गंदम कितने रुपए की है ये हम नहीं बता रहे, हम कह रहे हैं 10 मन गंदम, क्वांटिटी बता रहे हैं। मैंने कहा रियल इनकम क्या होगा, इनकम इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज,
गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में जितनी भी इनकम है वो हमारी नेशनल इनकम कहलाएगी। मैं अगर हम अपने इस क्लासरूम की बात करें तो मैं यहाँ पूछ सकता हूँ कितनी चेयर्स हैं जी, सपोज यहाँ 20 चेयर्स पड़ी हुई हैं, तो हमें ये नहीं पता कि ये कितने रुपए की हैं। तो जब हम इनकम को गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में देख रहे होंगे वो हमारी रियल नेशनल इनकम कहलाएगी। लेकिन जब हम उस इनकम को मनी में कन्वर्ट कर देंगे तो वो हमारा नॉमिनल इनकम बन जाएगा। लास्ट देखिए कंसेप्ट लिखा हुआ था, नॉमिनल नेशनल इनकम ज़र्री आमदनी, उर्दू में लिखा है ज़र की सूरत में आमदनी। 10 मन गंदुम रियल इनकम, 10 लाख की गंदुम नॉमिनल इनकम, क्योंकि अब 10 लाख रुपए में जो हमने कहा गंदुम है उसमें हमें उसकी अमाउंट नहीं पता लग रही कि कितनी अमाउंट है उसकी, कितनी उसकी क्वांटिटी है। तो रियल इनकम, इनकम इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और नॉमिनल इनकम क्या होगा, इनकम इन द फॉर्म ऑफ मनी, पैसों की सूरत में, ज़र की सूरत में जब हम अपनी आमदनी को बता रहे होंगे वो हमारी हकीकी कौमी ज़रिए कौमी आमदनी कहलाएगा। जी हमने ये सारे कंसेप्ट डिस्कस किए। पहले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर आज हमने डिस्कस किया नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, रियल नेशनल इनकम और नॉमिनल नेशनल इनकम। ये हमारे नेशनल इनकम के वेरियस कंसेप्ट हैं। ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो आज कंप्लीट हुआ है। डेफिनेशन लिखेंगे, सारे कंसेप्ट्स के 1 बाय 1 छोटी छोटी डेफिनेशन लिखेंगे, हर कंसेप्ट के साथ एक एक छोटा सा फार्मूला लिखा हुआ है वो लिखेंगे। अगर कहीं छोटी सी सब हेडिंग आती है तो उसकी भी डेफिनेशन साथ लिखेंगे। ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफिज़।